میں کیا کہہ سکتی ہوں، حکومتی چیخیں آپ کو نہیں بتا رہی، آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہمیں ایک ایسا پوائنٹ دیا گیا جو پنڈی اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور تھا، وہاں پر ساری رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. آپ نے یہ دیکھا انٹرنیٹ سلو ہو گیا، آس پاس کے گیسٹ ہاؤسز کو منع کر دیا گیا، ایون چھوٹی چھوٹی جو ٹک شاپس تھیں ان کو انہوں نے بند کر دیا. آپ نے کنٹینرز پہ کنٹینرز رکھے، لیکن کیا آپ عوام کو روک سکے؟ آپ عوام کو نہیں روک سکے. جو قیدی نمبر 804 تھا نا، کل وہ جیت گیا ہے، وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر جیت گیا. آپ حکومت میں مسلط ہو کر ہار گئے ہیں. کل اس نے اس سسٹم کو، یہ جو فارم 47 کا مسلط کردہ سسٹم ہے نا، یہ جو ریاست مسلط کی ہے، کل اس نے بتا دیا ہے کہ عوام کا عوامی لیڈر آپ نے اندر رکھا ہوا ہے. دوسری بات میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، یہ لوگوں کو جو یہ بات کر رہے ہیں، 22 سپٹمبر جلسہ ہوگا، لاہور میں ہوگا، میرے حلقے میں ہے مینار پاکستان، ہوسٹ میں خود کروں گی. اور کل سے یہ جو کہا جا رہا ہے نا ہمارے سی ایم صاحب کو کہ جی ہم دیکھیں گے کہ وہ انٹر کیسے ہوں گے، تو میں آج پنجاب کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی، لاہور کی بیٹی، NA 118 کی بیٹی، یہ میں آج بتا رہی ہوں. ایک روایت ہماری بھی ہے، اگر ہم کسی کو بھائی کہتے ہیں تو ہمارے گھر کے دروازے بھی کھلتے ہیں، ہمارے دل کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور پھر میں دیکھوں گی کہ میرے آئے ہوئے مہمان کو میلی آنکھ سے بھی کون دیکھتا ہے. میرے پٹھان بھائی بھی آئیں گے، میرے بلوچی بھائی بھی آئیں گے، میرے سندھی بھائی بھی آئیں گے، اور جلسہ تو ہے ہی پنجاب اور لاہور کا. تو باقی کسریں انشاءاللہ تعالی ہم مینار پاکستان میں ان کی پوری کر دیں گے. اور جہاں تک جو کل سے میں باتیں سن رہی ہوں، نہایت ہی افسوس کا مقام ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے، آپ نے پنجاب کے عوام پر کل پھر شیلنگ کی. یعنی آپ اتنا گھبرا گئے تھے ہمارے لوگوں سے، ہمارے کارکنین سے، اتنے پرامن لوگوں پر جو شیلنگ کی گئی ہے. وہاں پر ہماری نہتی بچیاں تھیں، مائیں تھیں، اور مطلب بے وجہ کی شیلنگ ہو رہی ہے. کس چیز کے لیے؟ کون سا ایسا قصور ہے؟ بل آپ لے کر آئیں، تکلیفیں ہم جھیلیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس آپ پامال کریں، عورتوں پہ ظلم آپ کریں، اور پھر آ کر عورت کارڈ بھی آپ کے لیں گے. یہ نہیں ہونے دیں گے ہم پر ظلم ہوا ہے، اور ہم نے ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے، اور آپ اب بھی کریں گے، پرامن رہ کر کریں گے، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ ہمارے لیڈر کی کل بھی یہی ٹریننگ تھی کہ ہمارے احتجاج، ہمارے جلسوں میں پتے بھی نہیں ٹوٹتے. آپ ظلم کریں گے، ہم برداشت کریں گے، لیکن نہ احتجاج چھوڑیں گے، نہ جلسے چھوڑیں گے، نہ اپنے وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. اب یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، میں عوام کو یہ بتا رہی ہوں، کسی وقت بھی اس تحریک کا اعلان ہوگا جس کا رخ اڈیالہ کی طرف ہوگا. اگین حکمرانوں کے لیے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، یا جو مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں نا، وہ ڈرتی نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں ڈرتی ہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں. کل میں جلسے میں تھی، رات کو میں نکل کر اپنی ATC کی پیشی کے لیے پہنچی ہوں. کل میں سرگودا پہنچوں گی، اس سے آگے جہاں جہاں ڈیلی بیسس پر میری پیشیاں ہوں گی، صرف اس لیے کہ رول آف لا کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا ہے. باقی میں آپ کو ایک ہی بات کہہ دوں، بار بار یہ کہہ دوں، جو کل یہ کہا جا رہا تھا نا کہ خان صاحب کی راہ میں اور کانٹے بکھیر دیے گئے، تو ان لوگوں کے لیے ہماری راہوں میں کبھی بھی پھول نہیں بکھرے ہوئے تھے جو اب یہ کانٹے بکھیرے ہوں. ہم صرف اتنا کہیں گے، ان کانٹوں کو چننا آپ نے ہے، کیونکہ ہم ابھی بھی اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ جو اڈیالہ میں بیٹھا عوامی وزیر اعظم ہے نا، جس کو آپ نے ٹارچر بھی کرنے کی کوشش کی، ذہنی اذیت بھی دینے کی کوشش کی، اس کی بیگم صاحبہ پر بھی آپ نے اس کو بیجا حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ عوام کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عوام کو اس وقت پرامن رہنے کا کہہ کر روکا ہوا ہے. میں صرف اتنا کہوں گی، سمجھے اس کو، بیٹھے اس کے ساتھ، رہا کریں اس کے ساتھ، کیونکہ اس مینڈیٹ کا جو عوام نے 8 فروری کو دیا تھا،
اس کا حقیقی جو حقدار ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بتا دیں 22 کو جو جلسہ گھر سے قبل گرفتاریاں ہو جاتے ہیں تو آپ نے پلان جو ABC پلان کیا بھیجا ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ نہیں ایک سیکنڈ, مجھے ایک بات بتائیں پہلے کون سی گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ 15 ماہ 4 دن تو میں جیل میں رہ کر آئی ہوں اور بے گناہ جیل میں رہ کر آئی ہوں. ہماری لاتعداد خواتین, ہمارے لاتعداد کارکنین, ہمارے قائدین جیل میں, ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے, ان کی مسز جیل میں بیٹھی ہیں. ہم پہ کون سا دن جو ہے آپ کو یہ لگتا ہے 2 دن پہلے اس جلسے سے 2 دن پہلے میرے گھر پہ رات کو ریڈ کیا ہے, باقی ہمارے پورے پنجاب میں ریڈ ہوئے. کون ہمارا کارکن ہے جو ان کے شر سے محفوظ ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کل عوام نے ساری رکاوٹیں عبور کی ہیں؟ کیا عوام کو ڈر نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ لیکن ہم پہنچے اور ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں بطور خواتین, اس میں سیاسی سوال نہیں, بطور خواتین جس طرح کی زبان کل جلسے میں علی امین گنڈا پور کی جانب سے مریم نواز کے لیے بولی گئی یا دیگر خواتین صحافیوں کی, کیا اس پر آپ مذمت نہیں کرتی؟ کیا کہتی ہیں اس پر بطور خواتین؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, نہیں وہ اس سے وہ ان کا ختم, آپ جو یہ ایک بات کر رہے ہیں نا, میں صرف اتنا کہوں گی آپ نے کن خاتون کا نام لیا؟ کن خاتون کا نام لیا؟ نہیں کن کا نام لیا آپ نے؟ کسی کا بھی نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا مریم نواز کا, میں لینا نہیں چاہتی تھی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی. پنجاب کی بیٹی اگر کوئی ہے نا وہ بشرا بی بی ہے. پنجاب کی بیٹی کوئی ہے نا تو وہ 74 ایئرز کی ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. پنجاب کی بیٹی کوئی اور ہے نا تو میں ہوں, یا صنم ہے, یا خدیجہ ہے, یا عائشہ بھٹا ہے, یا طیبہ راجہ ہے, یا میرے ساتھ رخسانہ نوید کھڑی ہیں, میرے ساتھ یہ سمیرہ کھڑی ہیں, میرے ساتھ نادرہ کھڑی ہیں. یہ پنجاب کی بیٹیاں ہیں جو پچھلے 16 ماہ سے عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہیں, جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں. کون سی ایسی بات ہے یہاں پر عزت صرف ایک عورت کی ہے؟ ہماری بیٹیاں جن کے نام آپ لوگوں نے FIRs میں ڈالے ہوئے ہیں, ہماری بیٹیاں, مطلب ہمیں تو لگتا ہے ہماری چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے. جب جس کا دل چاہتا ہے آتے ہیں آپ لوگ ریڈ کر دیتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارے بچے موجود ہیں گھروں میں, ہمارے بوڑھے والدین موجود ہیں, میرے ساس سسر موجود ہیں. کس طرح کی سیاست ہم کر رہے ہیں اور کس طرح کی ترغیب ہم دے رہے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی آپ عزت کریں گے, آپ عزت کروائیں گے. ہم ان کا نام بھی نہیں لیں گے, ہم ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے. باقی رہ گیا علی امین آئے گا بھی, جلسہ بھی ہوگا, میرا پٹھان بھائی آئے گا بھی, کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا, روکے گا تو پھر میں بھی کھڑی